نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 122۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا ذکر فرمایا کہ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھرے دربار میں ملعون قرار دے دیا، تو شیطان نے وہاں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان انسانوں کو بہکاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا۔ آج کا ہمارا سبق انہیں کچھ امیدیں اور خوش فہمیوں کے بارے میں ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ یہ جو تمہاری امیدیں شیطان کی دلائی ہوئی اور خوش فہمیاں، ان سے نکلو اور یہ دیکھو کہ اللہ کی ذات کیا چاہتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ اس بات کو شروع کرنے سے پہلے اگر ہم پچھلی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہودیوں کے حالات آتے ہیں۔ یہودی اپنی ایک نسبت رکھتے ہیں، ان کو دعویٰ ہے ان کا کہ ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت موجود ہے، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ ان کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم تورات کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اگرچہ ان کا ایمان نہیں ہے، لیکن وہ ایک نسبت بنا کر امیدیں لگا کر بیٹھ گئے، خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ نہ ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق، اور نہ ہی ان کا کتاب تورات کے ساتھ کوئی تعلق، کسی کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، بس اپنی ایک نسبت جوڑ لی اور امیدیں لگا کر بیٹھ گئے۔ شیطان نے ہزاروں سال پہلے کہہ دیا تھا کہ میں امیدیں دلاؤں گا، وہی امیدیں ان کو دلا دیں اور وہ اس امید کو لے کر بیٹھ گئے، بس بھی ہماری نسبت کافی ہے کہ ہم یہودی ہیں۔ اور اس خوش فہمی میں، ان امیدوں کے اندر وہ اتنے مبتلا ہو گئے کہ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی کہنے لگے جنت تو ہماری ہے، ہمارے علاوہ جنت میں جا ہی کوئی نہیں سکتا۔ یہ قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ اتنی خوش فہمی میں اور اتنی امیدوں میں، اس نسبت کے اوپر اتنا مان رکھ کے بیٹھ گئے کہ بس بھی جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ اور پھر اس سے آگے کیا کہنے لگے؟ جہنم میں ہم جائیں گے نہیں، گئے بھی بس وہ جو 40 دن بچڑے کی پوجا کر لی تھی، بس اتنے دن، اس سے زیادہ نہیں۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارے پاس بہت بڑی نسبت ہے۔ اس لیے کہنے لگے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، اس لیے جنت ہماری۔
اس قدر شیطان کی محنت کام کر گئی کہ ان کی اعمال کی طرف کوئی توجہ نہیں، شریعت کی طرف کوئی توجہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف کوئی توجہ نہیں، اور اسی کے اوپر مان کر کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آ گیا عیسائی فرقہ، نصرانی۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ہمارے پاس بہت بڑی نسبت، جنت ہماری ہے۔ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، یہودی کہنے لگے جنت ہماری، ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ نصرانی کہنے لگے جنت ہماری، ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ نصرانی کہنے لگے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کی طرف نسبت رکھنے والے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ، لہذا ہماری نسبت بہت اونچی ہے، ہمارے تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ بھئی تم نے گناہ کیے ہیں، اچھا جو ہم نے گناہ کیے ان گناہوں کا فدیہ یہ ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے سولی چڑھ گئے، اب قیامت تک جو بھی عیسائی ہوگا اس کی طرف سے فدیہ ادا ہو گیا، اس کو کوئی گناہ کی سزا نہیں ملے گی۔ کتنی بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو گئے۔ یہودی بھی اپنی نسبت جوڑ کے بیٹھ گئے بس اسی خوشی میں، اور نصرانی بھی اپنی نسبت جوڑ کے بیٹھ گئے بس اسی خوشی میں۔ یہ جو ہمارے سامنے آج آیت مبارکہ نمبر 122 ہے، اس میں ایک خاص واقعہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اہل کتاب موجود ہیں، یہودی، عیسائی، اور دوسری طرف مسلمان، آپس میں بات چیت شروع ہوئی۔ یہودی کہنے لگے ہم آپ سے افضل ہیں، ہماری نسبت اونچی ہے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ مسلمان کہنے لگے ہم آخری نبی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ہماری نسبت اونچی ہے۔ یہودی کہنے لگے ہماری نسبت اونچی ہے، ہمارے نبی پہلے آئے ہیں۔ اب یہ گفتگو ان کی آپس میں چل رہی ہے، صرف نسبت کا مان رکھ کے۔ یہودی اپنی نسبت گنوا رہے ہیں، مسلمان اپنی نسبت گنوا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیس بِأَمَانِيِّكُمْ، مسلمانوں تم بھی سن لو، لیس بِأَمَانِيِّكُمْ، نہیں ہے تمہاری امیدوں پر دار و مدار، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر دار و مدار۔ ایک امیدیں اور نسبتیں وہ لے کے بیٹھ گئے، اور ایک امیدیں اور نسبتیں تم لے کے بیٹھ گئے، نہ تو تمہاری امیدوں اور نسبتوں پر نجات کا دار و مدار، اور نہ ان کی امیدوں اور نسبتوں پر نجات کا دار و مدار۔ یا اللہ، پھر نجات کا دار و مدار کس پر؟ اللہ نے اس کی تفصیل آگے ساری ذکر فرمائی۔ فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، آج اپنی اپنی نسبت لے کے بیٹھ گئے ہو۔ اچھا، یہ تو اہل کتاب اپنی نسبت لے کے بیٹھ گئے، مسلمان اپنی نسبت لے کے بیٹھ گئے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی تو انبیاء کے ساتھ نسبت رکھ کے بیٹھ گئے، آج کا مسلمان بھی اس امید کے اوپر بیٹھ گیا کہ بس میں آخری نبی کا امتی ہوں، بس مجھے کیا ضرورت ہے اعمال نیک کرنے کی۔ اور ہم تو اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں جناب، ہم آخری نبی کے امتی ہیں، اعمال کی ضرورت ہی نہیں، بس اسی نسبت کو لے کر بیٹھ گئے، اور پھر مسلمانوں کے اندر آگے فرقے بن گئے۔ اہل تشیع کو دیکھ لیں تو وہ صرف اس نسبت کو، ہم اہل بیت والے ہیں جناب، ہم حضرت امام حسین، حضرت امام حسن،
رضوان اللہ علیہم اجمعین کے محبت کرنے والے اور ماننے والے ہیں. بس اسی نسبت کو لے کے کوئی اعمال کی ضرورت نہیں. 1 سال کے بعد ماتمی جلوس کر لیا، کالے رنگ کے کپڑے پہن لیے، بس ہماری نجات کافی. ایک اور فرقہ اس نے کہا کہ ہماری نسبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی بہت زیادہ، ہم سال کے بعد جلوس نکال لیں گے، جھنڈیاں لگا دیں گے، بس ہماری نجات کافی. وہ کام جو یہودی اور نصرانیوں نے کیا، وہی کام آج کی یہ امت اپنی امیدیں لگا کے بیٹھ گئی، صرف نسبت پر مان رکھ کے بیٹھ گئی. یہ بات یاد رکھنا، ہمارے پاس تو کوئی بڑی نسبت نہیں. ایک سید خاندان ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی خاندانی نسبت ہو، ایک خون ہو، وہ بھی اپنے اوپر صرف نسبت کا مان رکھ کے نہیں چھوڑ سکتا. جب تک نیک اعمال نہیں کرے گا نجات نہیں ملے گی. قرآن پاک کا فیصلہ سن لیں. فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ. اللہ نے پہلے تو مسئلہ حل کر دیا. مسلمانوں تم بھی سن لو، یہودیوں نصرانیوں تم بھی سن لو، دنیا کے اندر اپنے اپنے فرقوں پر مان رکھنے والے سارے سن لو، کسی کی امیدیں اور نسبتیں کام نہیں آئیں گی. من یعمل سوءا، جو بھی عمل برا کرے گا، یجز بہ، وہ اس کی سزا پائے گا. یہ نہیں کہ بس نسبت مل گئی، جو مرضی کرتے رہو دنیا کے اندر، کوئی پوچھنے والا نہیں. فرمایا نا ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. من یعمل سوءا، جو بھی برا کام کرے گا، یجز بہ، وہ سزا پائے گا اس کی. جب قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ پریشان ہو گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہوئے. حضور بڑی پریشانی بن گئی. اللہ نے فرما دیا جو بھی برا عمل کرو گے سزا ملے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. حضور کون بندہ ہے جس سے دنیا میں کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ حضور غلطی تو ہر بندے سے چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے، جتنا بھی بچ جائیں انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی ہے. اللہ نے فرما دیا غلطی کر کے آؤ گے میں سزا دوں گا. ہائے ہائے ہائے، کون رو رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں دنیا کے اندر اگر کسی کو خلیل بنانا چاہتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بنا لیتا، لیکن میرے پیغمبر کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا. اس لیے ایک دل کے اندر 2 محبتیں جمع نہیں ہو سکتی. جب اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا، اب میں ابوبکر صدیق کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتا. اتنا بڑا درجہ. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ من یعمل سوءا، اللہ نے فرما دیا جو بھی برا عمل کر کے آؤ گے، یجز بہ، میں اس کی سزا دوں گا تمہیں. پریشان ہو گئے، حضور کیا بنے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور رحمت پہ قربان جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پریشانی کو دیکھا تو تسلی دی، اے میرے صحابہ پریشان نہ ہونا. اللہ کی سزا کچھ دنیا میں ہوتی ہے، اللہ کی سزا کچھ آخرت میں ہوتی ہے. ساری سزائیں آخرت میں نہیں، اللہ کچھ دنیا میں سزائیں دیتا ہے. پھر اور میرے نبی نے تسلی دی، اے ابو بکر بتاؤ تمہیں کبھی بخار نہیں ہوا؟ حضور ہوا ہے. کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی؟ حضور پہنچی. فرمایا من یعمل سوءا، کوئی غلطی ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں یجز بہ، میں سزا دوں گا. یہی تو سزا ہے، اور کیا؟ کبھی اس کی سزا بخار کی صورت میں میرا اللہ دے دیتا ہے، کبھی کوئی تکلیف دے کر اس کی سزا دے دیتا ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کی 2 جیبیں ہیں اور ایک جیب کے اندر اس نے کوئی سامان رکھا ہے، جب تلاش کرنے لگا دوسری جیب کے اندر ہاتھ ڈال کے پریشان ہو گیا کہ میرا سامان کدھر گیا. یہ جو چھوٹی سی تکلیف پہنچی یہ بھی جزا سزا بن گئی. سبحان اللہ. یہ اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں، کیسے بہانے ہیں انسان کو معاف کرنے کے. لیکن یہ اصول سنا دیا اللہ نے، من یعمل سوءا، برا کام کر کے آؤ گے، یجز بہ، سزا ملے گی. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، نہیں پاؤ گے لہو اپنے لیے، من دون اللہ،
اللہ کے سوا ولیًا کوئی دوست، ولا نصیرا نہ کوئی مددگار، اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ملے گا نہ کوئی مددگار ملے گا۔ اس کی پھر اللہ نے اور آگے وضاحت کی، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو بھی عمل کرے من الصالحات نیک اچھے، من ذکرٍ مرد ہو، او انثیٰ یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ یہ وہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور نہیں ظلم کیا جائے گا نقیرا ایک تل کے برابر بھی۔ تل دیکھا، تل جو یہ نانوں کے اوپر نہیں تل لگاتے کلچے بنانے کے لیے، یہ تل جتنا اس کا وزن ایک تل کا، اللہ فرماتے ہیں ہم اتنا بھی کسی کا حق ضائع نہیں کریں گے، اتنا بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اعمال اچھے کر لو، بس چھٹکارا ہی چھٹکارا۔ اس آیت مبارکہ میں ایک لفظ آیا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ کہ وہ ایمان والا ہو۔ اب یہودی کہہ سکتے ہیں، توجہ رکھنا میری بات کے اوپر، مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اعمال نیک ہیں، من ذکرٍ او انثیٰ مرد ہو عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ ایمان والا ہو۔ یہودی یہ کہہ سکتا ہے جناب ہمارا بھی ایمان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کتاب تورات پر، عیسائی کہہ سکتا ہے ہمارا بھی ایمان ہے کتاب انجیل پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اللہ نے وَهُوَ مُؤْمِنٌ کہا نا، ایمان والا ہے، بس اچھے اعمال کر لو اور ایمان والے ہو، جنت پکی۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہاں مؤمن سے مراد اسلام والا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے۔ کیوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ نے پچھلی ساری شریعتوں کے دینوں کے دروازے بند کر دیے، فرما دیا قرآن پاک میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک معتبر ترین دین، نجات والا دین صرف دین اسلام باقی ہے۔ اب جو دین اسلام اختیار کرے گا، کرنے کے بعد پھر وہ اعمال صالحہ کر کے اللہ کو دکھائے گا، مرد ہے تو کامیاب، عورت ہے تو کامیاب، یہ مطلب ہے اس کا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اعمال کے قبول ہونے کی شرطیں ذکر فرمائی ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس سے بہتر کس کا دین ہوگا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ کس کا زیادہ بہتر ہوگا، دینًا دین، ممن اسلم وجہہ للہ اس بندے سے جس نے سپرد کر دیا اپنی پیشانی کو اللہ کے، جس نے رکھ دیا اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے، جس نے سپرد کر دیا اپنی پیشانی کو، وجہہ پیشانی، اپنی پیشانی کو اللہ کے حکم کے سپرد کر دیا۔ اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ نیکی کے کاموں میں لگا ہوا ہو، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا اور اتباع کر رہا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی یکسو ہو کر، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اور بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل۔ خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا، ان کو دوست بنایا، خلیل اللہ لقب ملا ان کو۔ اور ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لقب عطا فرمایا حبیب اللہ۔ خلیل اللہ کا معنی ہے اللہ کا دوست، حبیب اللہ کا معنی ہے اللہ کا محبوب۔ بس معنی سے ہی آپ سمجھ جائیں اس سے کہ کس کا درجہ کتنا بڑا ہے۔
वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह के लिए जो कुछ आसमानों में जो ज़मीन में सब कुछ अल्लाह की मलकियत। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता, और अल्लाह ताला हर चीज़ का अहाता किए हुए है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपने इल्म बयान किया कि मेरी कुदरत कितनी है कि सब कुछ मेरी मलकियत में, ज़मीनों आसमान सब कुछ मेरी मलकियत में, और उसके बाद मेरे अमल के अंदर कुदरत कितनी कि सब कुछ दुनिया जहान के अंदर जितना भी है सब कुछ मेरे अहाते में है। अब चलते हैं इस आयत मुबारका की तशरीह की तरफ कि शराइत कितनी हैं और क्या क्या मतलब है इनका। अल्लाह ताला के नज़दीक किसी अमल के मकबूल होने के लिए दो शर्तें हैं। एक शर्त है इखलास, कि वो अमल खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए हो। दूसरी शर्त कि वो अमल खालिसतन शरीयत के मुताबिक हो। ये दो शर्तें पाई जाएंगी तो तब अमल मकबूल होगा। पहली शर्त का ताल्लुक इखलास के साथ, यानी इंसान के बातिन के साथ है। अब बातिन अंदर का मामला है ना, कि इंसान की नीयत क्या है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए या किसी को दिखाने के लिए कर रहा है। और दूसरी शर्त कि इंसान का वो अमल शरीयत के मुआफिक भी हो, ये इंसान के ज़ाहिर के साथ है। दोनों शर्तें ज़रूरी हैं। दोनों शर्तें पूरी करेगा तो अमल दुरुस्त होगा। अगर इनमें से एक शर्त भी ख़त्म हुई तो अमल फासिद हो जाएगा। देखो, अगर इखलास नहीं रहा तो ये तो मुनाफिक बन जाएगा, अमली मुनाफिक कहलाएगा कि काम और कर रहा है, दिल के अंदर कुछ और रखा हुआ है। और अगर शरीयत मुताहरा की इत्तिबा नहीं करेगा तो फिर गुमराह हो जाएगा। अगर हम तारीख़ का मुतालिया करते हैं तो पिछली जितनी भी कौमें और मज़ाहिब दुनिया में गुज़रे हैं, उनमें किसी में इखलास नहीं था और किसी के अंदर अमल सही नहीं था। सूरतुल फातिहा के आखिर में अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम नाज़िल हुआ। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ, और ना उनके रास्ते पर जो गुमराह हो गए। यहाँ पर मग़ज़ूबि अलैहिम और ज़ाल्लीन के लफ्ज़ों से ये बयान कर दिया गया कि मग़ज़ूबि अलैहिम ये वो लोग मुराद हैं जिनके अंदर इखलास नहीं था, यहूदी, और ज़ाल्लीन से मुराद वो लोग हैं जिनका अमल दुरुस्त नहीं था। इखलास तो था लेकिन अमल दुरुस्त नहीं था। पहली जमात शहवात का शिकार हो गई और दूसरी शुबहात का शिकार हो गई। अब अगर हम अपना जायजा लेते हैं आज, तो सबसे पहली खराबी तो आमाल के अंदर आती है, इखलास मौजूद नहीं। 100 में से लोग आमाल सालिहा करने वाले 30 से 40% ऐसे निकल आते हैं जिनके अंदर इखलास नहीं होता। और आमाल सालिहा कर रहे हैं, इखलास मौजूद नहीं है, अल्लाह की रज़ा नहीं है, किसी को दिखलावे के लिए सारे काम हो रहे हैं, रियाकारी चल रही है, ये अमल मकबूल नहीं है। और अगर हम इससे अगला जायज़ा लें तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके अंदर इखलास तो पाया जाएगा, बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ अमल करेंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, बंद कमरों में बैठ के करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अमल शरीयत के मुताबिक नहीं है। तो देखें, जब अमल शरीयत के मुताबिक नहीं होगा तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। अमल का फ़ायदा तभी होगा जब उसके अंदर ये दोनों चीज़ें पाई जाएंगी, इखलास भी हो और अमल भी शरीयत के मुताबिक हो। और अगर अमल शरीयत के मुताबिक नहीं है लेकिन अमल अच्छा भी है, वो अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है, मरदूद है।
مثال کے طور پر شریعت مطہرہ نے، ابھی ہم نے آگے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، شریعت مطہرہ نے ہمیں جو سکھایا ہے وہ ہے ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنی تم نے۔ اب ایک بندہ ظہر کی 3 رکعتیں پڑھ دیتا ہے تو اس نے شریعت کے عمل کے اندر کمی کر دی، یہ بھی مردود۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں کمی نہیں کرتا، میں اور زیادہ اس کو عمل کے اندر اضافہ کرتا ہوں، وہ 5 رکعتیں پڑھ دیتا ہے، 6 پڑھ دیتا ہے، تو یہ عمل کے اندر زیادتی کرنے والا، یہ بھی مردود۔ شریعت نے جو ایک طریقہ سکھلایا ہے بس وہ طریقہ سیکھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو، نہ اس کے اندر کمی کرنے کی اجازت، نہ اس کے اندر اضافہ کرنے کی اجازت۔ کمی کریں گے تب بھی نقصان، اضافہ کریں گے تب بھی نقصان۔ اب کئی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ایسی آ گئیں جن کا شریعت مطہرہ کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو کھانا سامنے رکھ کے ختم دیتے ہیں، کچھ کوئی تعلق نہیں اس کا شریعت کے ساتھ۔ کوئی فوت ہو جائے، تیجا ہو رہا ہے، 7واں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اور احکامات اسلامیہ آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پر بھی ایسا کوئی حکم نازل نہیں فرمایا۔ آج جب ان لوگوں سے دلیل پوچھ لیں، کہتے قرآن ہی تو پڑھا ہے۔ بھئی دیکھو، جس بندے کو ظہر کی 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھنے کی اجازت نہیں، اچھی بات ہی کی نا، قرآن ہی تو پڑھا، اور کیا کیا اس نے؟ سجدہ ہی تو کیا ہے، رکوع ہی تو کیا ہے۔ جہاں 4 رکعتوں میں 8 رکوع کرنے تھے، اس نے 10 ہی تو کیا، اور کیا کیا؟ نماز کا آغاز میرے اللہ نے سبحانک اللہم و بحمدک سے کیا، نماز کا اختتام درود پاک اور ربی جعلنی دعا پر کیا، آخر میں سلام پھیرا۔ اگر کوئی بندہ الٹ کر دے، درود پاک کو شروع میں لے جائے، درود پاک ہی تو پڑھا، کیا ہوا؟ بھئی طریقہ بدل دیا تم نے۔ جب طریقہ بدل دو گے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ بس ایک ترازو، ایک پیمانہ دے دیا گیا اور کسوٹی پہنا دی گئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو عمل کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے وہ عمل کر کے امت کو دکھایا، بس وہ عمل ہمارے ہاں مقبول ہے۔ اس کے علاوہ جو عمل بھی ہمارے سامنے ہوگا، اگرچہ وہ کتنا ہی درست سے درست ہو، کتنا ہی اچھے سے اچھا کام ہو، وہ ہمارے ہاں مقبول نہیں ہے۔ جہاں جہاں عمل مقبول ہو رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اور جس کی میرے اللہ نے اجازت نہیں دی وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ ایک جاہل آدمی پورے اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کی نیت سے ثواب جان کر ایک عمل کرتا ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے وہ عمل اس کا شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہوتا، اب اس کی وجہ سے وہ عمل سارا مردود ہو جاتا ہے، اور وہ امیدیں دلا کر بیٹھا ہے، میرے پاس تو اتنی زیادہ نمازیں ہیں، میرے پاس تو اتنے حج اور عمرے ہیں، میرے پاس تو اتنا صدقہ خیرات ہے، میرے پاس تو اتنا ذکر و اذکار ہے۔ وہ امیدیں اس کی ساری ختم، کیونکہ شیطان نے اس کو کسی اور کام پہ لگا دیا۔ تو شیطان نے جو وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر جو بات کی تھی، وہ اس پر پورا ڈٹا ہوا ہے، اس پر پورے طریقے سے محنت کر رہا ہے، کبھی کسی طریقے سے انسانوں کو پھنسا رہا ہے، کبھی کسی طریقے سے پھنسا رہا ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان مردود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں اخلاص کے ساتھ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔